دیتے ہوئے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ ختم نبوت کے ٹاپک پہ خطاب نہیں کریں گے. یہ لوگ اس حد تک آپ کے سسٹم کو ہائی جیک کر کے بیٹھے. بٹ دا ایشو از کہ ہم لوگ سو کالڈ مائنورٹی رائٹس کے نام پہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنے لگے جو کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑے تھریٹ ہیں. میں دوبارہ ان چیزوں کو نہیں دہراؤں گا جو ہماری بہن نے کہا کہ کس طریقے سے ایم احمد جو بیوروکریٹ تھا جس نے بنگلہ دیش کو توڑنے میں اپنا رول پلے کیا. میں نہیں بتاؤں گا دوبارہ کہ ہمارا سابق ایئر چیف جس نے گلپاشیاں کیا کرتا تھا ربا میں، میں نہیں اس چیز پہ دوبارہ ڈیٹیل میں جاؤں گا کہ عبدالسلام جیسا تھرڈ کلاس اور گھٹیا آدمی، جو بندہ پاکستان کے آئین کو کہتا تھا کہ نعوذ باللہ میں اسے اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، جو قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کرتا ہے، وہ بندہ جو کہتا تھا مجھے پاکستان میں دفن نہ کیا جائے، قادیان میں دفن کیا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ انڈیا جیسے گھٹیا ملک نے بھی یہ سمجھا کہ یہ عبدالسلام ہم سے زیادہ نیچ اور گھٹیا آدمی ہے، ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تم اسے اپنے پاس ہی رکھو. لہٰذا ان چیزوں کے معلوم ہونے کے باوجود ہم لوگ جب ان لوگوں کو ضرورت سے زیادہ پروٹوکولز دے رہے ہیں، ہم لوگ جب انہیں ضرورت سے زیادہ ہر ادارے اور محکمے میں گھسا رہے ہیں، یہ بات یاد رکھنا they were neither sincere with Pakistan, they were neither sincere with قائد اعظم, nor they will be sincere with Pakistan at any cost. ایک ملک کا کانسٹیٹیوشن ان کو مسلمان ڈکلیئر ہی نہیں کرتا، جو کہ جس کے پیچھے یہ ساری جدوجہد کر رہے ہیں، یہ اس کانسٹیٹیوشن والے ملک کے ساتھ سنسیئر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک فیکٹ ہے، یہ اس کو تسلیم کریں. آپ کے پاس اور کم لوگ ہیں، آپ کے پاس بڑے اچھے کرسچن آفیسرز ہیں بھائی، آپ ان سے کام لیں جہاں پر ان کی ضرورت ہوتی ہے. ہندو آفیسرز ہیں، سکھ آفیسرز ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کبھی اعتراض نہیں ہوا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فزکس کیمسٹری میتھس پڑھانے کے لیے آپ کو پاکستان میں کوئی بندے کا پتر نہیں ملتا. آپ فاؤنڈیشن کالج کے ایچ او ڈی ڈاکٹر جاوید کو جا کے لگا آتے ہیں، آپ کو کوئی اور بندے کا پتر نظر نہیں آتا جو انٹرویو میں آگے مین سٹریم میں. یہ میں راول پنڈی کے فاؤنڈیشن کالج کی بات کر رہا ہوں، فوجی فاؤنڈیشن کالج. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے لائیو مین سٹریم انٹرویو میں آگے کہتا ہے جی ہمارے بزرگ کو چچا جی جو ہیں وہ خلیفہ صاحب سے بڑی محبت کرتے تھے، وہی خلیفہ تھرڈ کلاس جو ان کے قادیانیوں کا ہے، اور کہتا ہے انہیں گھوڑے لا کے دیا کرتے تھے ہر سال. تو جو ان کے گھوڑے نہلانے کے بعد انہیں لا کے دیتے ہیں، کیا وہ کلاس میں اس طرح کی کوئی بات ڈسکس نہیں کرتے؟ ان لوگوں نے اپنے گلوبل اکیڈمیز کے نام سے اکیڈمیز بنانا شروع کر دی، آدھا پنڈی جا کے وہاں پڑھنا شروع کر دیا. اب وہاں سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، ان کے جتنی بزنس مین کمیونٹی ہے وہ اپنے مرکز میں وہ بھجواتے ہیں، اور وہ جو ریونیو ہوتا ہے پھر اسی ریونیو سے یہ ہمارے بڑے بڑے وزیروں اور مشیروں کو خریدا کرتے ہیں. کیا آپ ہمارے حق میں ٹویٹ کر لیں؟ کئی ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ہر پارٹی جن لوٹوں کو استنجا کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے اور تحفے میں اگلی پارٹی کو دے جاتی ہے، اس طرح کے کئی لوگ آپ کو، جو کوئی لوگ انہیں ڈبو کہتے ہیں یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں نہیں ان کا نام لینا چاہوں گا، ایسے لوگ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مذہبی طبقے کو جو چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں وہ کس کی اما پہ کرتے ہیں؟ ایسے لوگ جو ملک سے باہر جا کے انہی قادیانیوں کے وزراء کو برطانیہ میں جا کے مل رہے ہوتے ہیں، ان کے سینیٹرز کو جا کے مل رہے ہوتے ہیں، وہ کس بنیاد پہ جا کے مل رہے ہوتے ہیں؟ لہٰذا ان لوگوں کو 3 چیزوں سے آپ کو آؤٹ کرنا پڑے گا. یہ باتیں جو میں اس وقت کر رہا ہوں، آج پاکستان کا کوئی مولوی یا پیر اس بات کی جرت نہیں کرتا یہ بات کرنے کی. وہ تقریریں کرتا رہے گا لیکن وہ اس بات کرنے کی جرت نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتا اگلے دن اسے ان لوگوں نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے رکھ دینا اور ان لوگوں کی دکانداریاں بند ہو جانی ہیں. پہلی بات، افواج پاکستان کے، پاکستان آرمی، نیوی، ایئر فورس، یہاں پر ان کے داخلے پہ پابندی لگائی جائے، ان کی بھرتیوں پہ. نمبر 2، پاکستان کی بیوروکریسی اور سول سروسز میں ان قادیانیوں پر پابندی عائد کی جائے. نمبر 3، پاکستان کے اندر ٹیچنگ کے شعبے میں ان قادیانیوں پر پابندی عائد کی جائے. اس کے علاوہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ جہاں مرضی نوکری کریں، آپ انہیں پورے یہاں کے اختیارات، رائٹس دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. ان 3 جگہوں سے یہ لوگ نکل جائیں گے اور یقین کے ساتھ نکل جائیں گے. جو لوگ اپنے آپ کو ڈکلیئر کیے بغیر گھسے میں، ان کا کورٹ مارشل کیا جائے گا، انہیں اسی طریقے سے حرام زادوں کو ڈرم آؤٹ کیا جائے گا. مارک مائی ورڈز، پاکستان کے اندر سے غداریاں ختم ہو جائیں گی.
پاکستان کے نظریے کے خلاف جو پروپیگنڈاز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. پاکستان کو جو ایک سیکولر یا لبرل سٹیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ پروپیگنڈا ختم ہو جائے گا. اور پھر آج کے دور میں جو یہ ڈیبیٹ شروع کروا دی گئی ہے کہ either to accept Israel or not, یہ ڈیبیٹ شروع کروانے والے ختم ہو جائیں کیونکہ ان کے پیچھے جو اصل دہشت گردی کو ہوا دینے والے وہ لوگ ہیں وہ کون ہیں یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جس کے بعد آپ کے اوپر ملک سے غداری کے ٹھپے لگ جاتے ہیں بھائی جان. میں وہ باتیں کر رہا ہوں جس کے بعد آپ کا شمار نامعلوم افراد میں ہو جاتا ہے حمائل صاحب. لیکن آج بھی اگر ہم لوگ یہ بات نہ کریں تو کل ضرور ہمارا شاید گریبان پکڑا جائے اور ہم سے سوال کیا جائے کہ اللہ نے اگر تمہارے جگہ مسلمانوں کے دلوں میں رکھ دی تھی تو تم لوگوں نے ان مسلمانوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے کیوں لگایا ہوا تھا اور ان سے چندے بٹور رہے تھے اپنے مسجد مدرسے اور خانقاہ کے لیے؟ سچ کیوں نہیں بتا رہے تھے کہ حقیقت کیا ہے؟ سچ کیوں نہیں بتا رہے تھے کہ کن کن محکموں اور اداروں میں یہ حرامزادے گھس چکے ہیں and doing propaganda against Pakistan, against the ideology of Pakistan. ہاں کہ بار بار آپ کو ٹیچرز کی صورت میں آگے کہیں کہ جی پاکستان بننے کی ضرورت تو کوئی نہیں تھی بھائی جان, ہم انڈیا کے ساتھ اکنامکلی زیادہ سٹیبل تھے. تو ٹھیک ہے, جب ریٹ لگیں گے تمہاری ماں بہن بیٹی کے لکھنؤ اور ممبئی اور دہلی کے بازاروں میں پھر آ کے مجھے بتانا کہ پاکستان کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں تھی, ہم انڈیا کے ساتھ اکنامکلی سروائیو کر جاتے, بہتر ہوتے, فائنینشلی اسٹرانگ ہوتے. جو آگے آج یہ باتیں کرنا شروع ہو گئے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی کہ جناب اسرائیل کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے کیونکہ ہم دنیا میں کمیٹی آف نیشنز میں سروائیو کر سکیں. دنیا بدل گئی ہے, ہمیں بھی بدل جانا چاہیے اپنے انٹرسٹ کے لیے, نیشنل انٹرسٹ کے لیے. نیشنل انٹرسٹ کے لیے کیا میں فلسطین کی ماں بہن بیٹی کی عزت کا اس پہ سمجھوتا کرنا شروع کر دوں؟ کشمیر تو پہلے بیچ آئے یہ لوگ, تو آپ یہ سودا بھی کرنا شروع ہو گئے. آپ مارک مائی ورڈز, اگر ہم لوگ یہ چیزیں اوپنلی اور اسٹریٹ فارورڈ ہو کے یہ باتیں نہ کریں, مارک مائی ورڈز, آج سے 2 سال کے بعد اسپیکنگ اگینسٹ اسرائیل will be termed as extremism. اسرائیل کے خلاف بات کرنا پاکستان میں دہشت گردی سمجھا جائے گا, جس طریقے سے مشرف ٹینیور میں امریکہ کے خلاف بات کرنا دہشت گردی سمجھا جاتا تھا. مارک مائی ورڈز, آج سے 2 سال کے بعد آپ کا بندہ, آپ کا مولوی جو ممبر پہ بات کرے گا انڈائریکٹلی کہ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی دلا دے اور ان یہودیوں کو جو ہے نیست و نابود کر دے, وہ غائب ہوگا. جس طریقے سے ایک دور میں مولانا کہا کرتا تھا آج سے 15-20 سال پہلے کہ اللہ افغان طالبان کو, مجاہدین کو کامیابی عطا فرما اور انگریزوں کو نیست و نابود کر اور ان کے حواریوں کو نیست و نابود کر, تو ان کو تھرتھلی مچ جاتی تھی کہ مولانا صاحب جو ہے حواری والی بات کریں تو ہمیں ٹارگٹ کر لیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ادھر ایک انکل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کالا بھی کتا ہے تو چتا بھی کتا ہے, دونوں کتی نے پتر ہیں. لہذا the one who is speaking against the ideology of Pakistan, اس کو بھی eradicate, اس کو بھی against سدباب کرنے کی ضرورت ہے. the one who is speaking against the armed forces of Pakistan, اس کو بھی کریں. جنرل صاحب کو گالی دو, اس کو غائب کر دو, بہت اچھی بات ہے, لیکن اب speaking against رسول اللہ علیہ السلام اس کو پروٹیکشن دینا شروع کر دو. اس کا مطلب کیا ہے کہ کتی چورا نال رل گئی ہے, and we have to understand it. اب میں نے 3-4 باتیں انڈائریکٹلی بہت زیادہ کلیئرلی آپ کے سامنے کر, ان باتوں پہ کمپرومائز جس دن اس امت نے کرنا شروع کر دی ہے, ہمارا ڈاؤن فال شروع ہو گیا ہے. امت سمجھدار ہو, اور باقی ساری باتیں میں حنان بھائی, نعمان بھائی, جتنے بھی لوگ ابھی پینل پہ موجود ہیں یہ اپنا خطاب کریں گے. ان کے بعد 2-3 چیزیں اور ہیں جو میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کے ساتھ. تو وش یو آل دا بیسٹ, اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد. بے شک پاکستان ہمیشہ زندہ باد. شہیر بھائی ایک لاسٹ کوسچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہم نے مسئلہ بھی بتا دیا, سب کو پتہ ہے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے سولوشن کے بارے میں, پہلے تو پیار سے سمجھاتے ہیں, پھر وہ بات کا پتہ ہے کہ ہم کہاں تک جاتے ہیں, لیکن ٹیکنیکل وے اب ہم ایک جگہ پہ جو لیگ کر رہے ہیں وہ سب سے بڑی چیز ہے کہ عام آڈینس ان کے بارے میں نہیں جانتی, ان کے ایجنڈے کے بارے میں نہیں جانتی. They thought they are the peaceful Muslims, نعوذ باللہ.
बिकॉज वो जो आपने देखा होगा कि जी हु इज द करंट वाला, और गूगल में नीचे उनका आ रहा है। अब हमने उसको कैसे काउंटर करना है कि मैं आपको बहुत सीधे तरीके से मैं समझ गई। आपका कभी भी किसी कादियानी या इनके मुरब्बी से बहस छिड़ जाए, हमारे मौलवी हजरात सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो पूरा मसला खत्म नबूवत ला के उनके साथ डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं। ओ भाईजान, इन लोगों का वो लेवल नहीं है। आप मिर्जे के लेवल को नाउजुबिल्लाह बढ़ा के नबी के लेवल तक ले गए कि ये बहस करो कि ये नबी है या नहीं। आपको इजाजत किसने दी है ये जाके बातें करने की? आप सिर्फ ये डिस्कस करो कि मिर्जा कादियानी कोई बंदे का पुत्र भी था कि नहीं था। आप सिर्फ ये डिस्कस करो कि वो क्या कैरेक्टर के मामले में बंदे का पुत्र था, वो क्या जनाई शराबी था या नहीं था। आप सिर्फ उन कादियानियों से ये कह दो कि ये साबित कर दो कि जनाब ये बाथरूम में नहीं मरा था, कौम को पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में था। उसका कैरेक्टर लाके दुनिया के सामने रखो। दुनिया को सिर्फ ये बताओ कि मलके बरतानिया को लव लेटर्स लिखने वाले शख्सियत का नाम क्या था। दुनिया को सिर्फ ये बताओ कि चंद टकों के एवज अपने जुब्बे और दस्तारों को बेचने वालों का नाम क्या था। दुनिया को सिर्फ ये बताओ कि 20-20 रुपए के एवज एक मुजाहिद को शहीद करवाने वालों का नाम क्या था। फितने कादियानियत और उसके साथ साथ छोटे मोटे वैसे ही गद्दारों वाले फितने जो हैं ये जड़ से उखेड़ देंगे। लेकिन मसला ये है, इशू सिर्फ ये है कि हम लोगों ने इन चीजों का सही तरीके से सदेबाप करने की कोशिश ही नहीं की। हम लोग खामा में अपने इल्म को झाड़ने के लिए हर वो काम करना शुरू हो गए जिससे हमें ही नुकसान होना शुरू हो गया। लिहाजा उलमा और मशाइख, हम उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है, लेकिन उन्हें सोचना होगा कि हम किस थर्ड क्लास किस्म के लोगों के साथ किस आला सतह की गुफ्तगू करने जा रहे हैं। एक छोटे से कैरेक्टरलेस एक जानी शराबी आदमी के पीछे जो ये लोग अपना अजाइलम लेने के चक्कर में, सिर्फ अजाइलम लेने के चक्कर में ये लोग अपना ईमान बेच के ऑस्ट्रेलिया दफा हो जाते हैं या कनाडा दफा हो जाते हैं या ये यूएस में चले जाते हैं या यूके में चले जाते हैं। उन लोगों से हम नबूवत के मामले पे आके बहस कर रहे हैं। आप उन्हें सिर्फ ये कहें कि जिस थर्ड क्लास आदमी का लिबादा ओढ़ के तुम लोगों ने अजाइलम लिया, उस थर्ड क्लास आदमी को ये डिक्लेयर कर दो कि एक ईमानदार आदमी था, ईमान फरोश आदमी नहीं था, या वो इतनी खूबसूरत जगह पे जाके मरा नहीं था, तो हम लोग कह देंगे जी आप लोग ठीक है। वो सारी जिंदगी इसको डिक्लेयर करने में कामयाब नहीं होंगे। लिहाजा सिर्फ ये चीजें बड़े आराम से इनका काउंटर किया जा सकता है। दूसरा ये है काउंटर करने का बहुत आसान तरीका, जो कि हम लोग करना नहीं चाहते क्योंकि हम लोगों की नौकरियां फंस जाती हैं। हम लोग ये बात करना नहीं चाहते कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि जी हम लोग एक्सपेल हो जाएंगे। हमें तो अपने 2% की डिग्री अपने ईमान से ज्यादा अजीज है ना भाई। जब कोई उल्टी बात करता है हम लोग चूंकि चनाके से काम लेते हैं, हम लोग आएं बाएं शाएं करके अपने नजरिए को समझाने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों नहीं समझाते? जिस दिन ये मुसलमान स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, कुछ जरूरत से ज्यादा बोले और उल्टी सीधी बात करे, रख के 2 चवाट उसके चेहरे पे लगा दे, जिस तरीके से ये लोग करते हैं। ये याद रखना दुनिया का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इजराइल इसी तरीके से ऑक्युपाई करके बैठा हुआ है पैलेस्टाइन की लैंड को, कश्मीर की लैंड को इंडिया इसी तरीके से ऑक्युपाई करके बैठा हुआ है, जूनागढ़ खालिस्तान की भी। लेकिन हम हैं कि हम कहते हैं कि हम लोग बूट पॉलिश करके अंग्रेजों के कुत्ते नहला के कश्मीर वापस ले लेंगे। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। लिहाजा इसी चीज पे जिस तरीके से अयूबी ने इस्लाम का दिफा किया था,